السلام علیکم۔ ہم یہ چیز تو جانتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کی پہچان کو ختم کرنا ہو یا کسی انسان کو کمزور کرنا ہو تو اس کی شناخت مٹا دو۔ اگر ایک انسان کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، اگر کوئی بھی ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہماری شناخت کو ختم کرے گا۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ اسلام، ہمارا دین ہماری شناخت ہے، اور وہی چیز ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، یہ سب چیزیں ہمیں مضبوطی بخشتی ہیں۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو ہم بہت کمزور ہیں۔ اگر ایک انسان دیہات میں رہنے والا ہے، ایک انسان شہر میں رہنے والا ہے، تو ہر انسان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، لیکن زبان کے ترازو میں تول کے، لباس کے ترازو میں تول کے، انسان کی اصل کلچر کو، اس کی ٹریٹس کو ختم کر کے اس کو کمپلیکس کا شکار کیا جاتا ہے، اس کو کمزور بنایا جاتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے ساتھ بہت آکورڈ لگو گے، تم بہت نچلے طبقے کے لگو گے، بہت ڈاؤن لگو گے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اپنے کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، ہم اپنی اصلیت، اپنی پہچان ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم مضبوط رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی شناخت، اپنے کلچر کو ختم نہیں کرنا، اور سب سے بڑھ کر ایز اے مسلم ہمیں اپنے اسلام کو اگر لے کے چلنا ہے تو ہمیں اپنی اصل کو اپنی ذات سے، اپنی زندگیوں سے ختم نہیں ہونے دینا۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ کافی کامنٹس بھی آئے، بھگوا لو ٹریپ۔ میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو بہت ساری ایسی چیزیں میرے سامنے آئی جس نے میرا دل دہلا دیا۔ اس چیز کے بارے میں مجھے پہلے کافی نالج تھا، لیکن جب میں نے مزید اس چیز پہ ریسرچ کی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اصل چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم سب کی اپنی مسٹیکس ہیں۔ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ویسے نہیں لے کے چلتے جیسے ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ تو اللہ کے محبوب تھے نا، انہوں نے بھی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو فراموش کر کے اپنے نفس اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل دیے۔ ہم نے اپنے دلوں سے ایمان کی حلاوت کو مٹا دیا۔ یہی چیز ہمیں اس دنیا میں ناکام کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فتنوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ہم جس دور میں پیدا ہوئے یہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں قدم قدم پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ساری کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پہ فتنے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، قدم قدم پہ اسلام دشمن عناصر ہمیں سیدھے ٹریک سے ہٹانے کے لیے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، یا ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے، یا اپنے نفس کی تسکین چاہیے؟ ہمارے پاس راستہ ہے، ہم کون سا چنتے ہیں؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پلان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس چیز کا اختیار بھی دیا کہ وہ صحیح راستہ چنتے ہیں یا غلط۔ ہر انسان کی لائف میں پرابلمز آتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ فیس کرتا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، بھگوا لو ٹریپ۔ BBC رپورٹ میں اور کافی ساری ریسرچز میں یہ چیز پتہ چلی کہ اس کو لو جہاد کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ہندو لو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، انہیں ہندو مذہب میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اور بہت ساری لڑکیاں جو اس چیز کو نہیں سمجھتی یا پھر سمجھتی بھی ہیں، اپنے ایمان کو کھو دیتی ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ عزت بخشی۔ قرآن پاک کی آیات کو کھول کھول کے دیکھ لیں، زندگی کے ہر شعبے میں عورت کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ عزت ہے۔ حیا دونوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے حیا لازمی ہے۔ آپ کے اندر حیا ضرور ہونی چاہیے۔ اگر حیا نہیں ہے تو انسان کا ایمان اسے وہ حلاوت، وہ سکون نہیں دے سکتا۔ آج اسی لیے ہم سب مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اسلام کے بتائے ہوئے حق کی چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے دلوں میں حیا ہے، ہماری آنکھوں میں حیا ہے، تو ہمیں سکون کی حلاوت کیسے میسر آئے گی؟ تو وہ جو تمام لڑکیاں جو
لو اور بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو رہی ہے، اس سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلانے والا بنے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ وقتی دنیاوی محبت جو کہ ایک یا چند دنوں کی ہوتی ہے، جو کہ محبت نہیں، جس کو افیکشن، جس کو لسٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ہم شہوت بھی کہتے ہیں، یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، یہ تو روح کا جذبہ ہوتا ہے، یہ تو سچا جذبہ ہوتا ہے، یہ انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، نہ کہ انسان کو گمراہ کرے۔ میں نے پہلے بھی بہت سی جگہوں پہ اس چیز پہ روشنی ڈالی کہ آج کے اس دور میں حرام ریلیشن شپس، لڑکے اور لڑکی کی محبت، جس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس چیز کے لیے بہت سے غلط راستے چنتے ہیں، کچھ لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈرگز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کچھ لڑکیاں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ کتنی تلخ چیزیں اور حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا یہ چیزیں ہمارے دل کو تکلیف نہیں دیتی؟ کیوں ہم اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں؟ ابھی تو وقتی دنیا ہے، ہم سب ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں نہیں رہیں گی، یہ چیزیں ہمیں صرف اور صرف تکلیف دیں گی۔ اس لیے اپنے ایمان کو اس دل میں بسائیں۔ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تبھی آئے گی جب ہم اپنے دلوں کو پاک کریں گے۔ تو اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے کہ تم میری رضا کے مطابق زندگی گزارو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، جو تمہارے دل میں ہے۔ جس نے بنایا وہ آپ کے دل کی باتوں کو نہیں جان سکتا؟ وہ کیا نہیں جانتا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو پھر حق کے اور سلامتی کے رستے سے مانگے، نہ کہ ہم غلط ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں، غلط رستہ اور گمراہی کا رستہ شروع کر دیں۔ تو یہ بھگوا لو ٹریپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کے اوپر اور بھی بہت ساری ریسرچ اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مسلمان بیٹیوں کو اس چیز میں سے بچا سکیں اور ان کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنیں۔ اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھریں، اللہ کی رضا کو پریورٹی دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی خواہشوں کو، آپ کی دلوں کی ساری مسرتوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جزاک اللہ۔